پڑی ہے اور آگے بہتر ہو اور ہم اس غربت کی جو لکیر ہے اس کو کراس کریں، اوپر آئیں. مگر جب تک یہ صورتحال ہو تو ظاہری بات ہے کہ پبلک سیکٹر میں ایجوکیشن کو مکمل طور پہ فری کیا گیا ہے، مگر اتنے وسائل ابھی تک نہیں ہیں کہ جو بچوں کے بنیادی رائٹس ہیں، جو دنیا کی ڈیولپڈ کنٹریز نے سینسٹائز ہو کے ان کو اون کیا ہے، جس طرح سے اس طرح مکمل ہم سہولیات ان کو دے سکیں. اس وقت کے وسائل ہمیں ہیلو نہیں کرتے. اس میں لازماً ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ ہے کہ جب معاشرہ آگے نہیں بڑھے گا، معاشرے کے مخیر لوگ اور کام کرنے والے لوگ اور ایون پبلک سیکٹر کے ساتھ پارٹنرشپ میں بھی آگے بڑھنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے لوگ معاشرے سے نہیں آئیں گے تو ریاست اپنے طور پہ اتنا کچھ نہیں کر سکتی. اگر کوئی ٹال کلیم بھی کر دے میرے جیسا منسٹر کھڑا ہو کے یا میں کر دوں تو یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مذائقہ خیز ہو سکتی ہے، مگر حقیقت سے اس کا تعلق کم ہے. میں دیکھتا ہوں بہت سے بچے اسکولز میں جاتا ہوں، غربت کی وجہ سے، پاپولیشن کی ان ایون گروتھ، اس پہ کنٹرول نہ ہونا. آپ کسی بھی آپ دیہات میں چلے جائیں، سلمز میں چلے جائیں، جہاں پہ زیادہ غریبوں کی بستیاں ہیں وہاں پہ آپ چلے جائیں آپ دیکھیں ایک ایک گھر میں 6-6 7-7 بچے ہیں. اب یہ ڈیفینیٹلی ایک پاپولیشن فیملی پلاننگ اور پاپولیشن اور برتھ کنٹرول کو پروموٹ کرنا ہے کہ کتنے بچے پیدا کرنا، معاشرے میں وسائل کم ہونا اور بچوں کی زیادہ افزائش جو ہے نسل کی، وہ فوڈ انسیکیورٹی کو کریٹ کرتی ہے. اور پاکستان کی جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے 2.8 16 لاکھ بچے ہمارے صوبے میں ہر سال آ رہے ہیں، 16 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ 16 لاکھ بچوں میں سے 10 لاکھ بچے گورنمنٹ اسکولز میں آتے ہیں تو آپ کے پاس وسائل نہیں ہے 10 لاکھ بچوں کو کیٹر کرنے کے لیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جب شاہد لون صاحب سے میری پہلی ملاقات وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ ہوئی تو وزیر اعلیٰ صاحب بھی بڑے، چیف منسٹر صاحب بھی اس میں بڑے کین تھے کہ اس طرح کا کوئی پروگرام انیشیٹ ہو. کچھ اور بھی پارٹنر تھے جنہوں نے آفر کی تھی، مگر سب سے وائبل اور بہتر جو ہمیں جو آپشن لگا وہ اللہ والا ٹرسٹ اور شاہد لون صاحب کا یہ پروپوزل تھا کہ ہم 60 سے 68,000 بچوں کی فری میل کا انتظام کریں، جس میں سندھ گورنمنٹ اور اللہ والا ٹرسٹ پارٹنر ہو کے اس کام کو ہم انیشیٹ کریں اور اس کو ہم بڑھاتے جائیں. آج میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پکا ہوا کھانا ککڈ میل جو ہے، میں سمجھتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے پہلے ہوا ہو تو ہوا ہو، میرے علم میں نہیں ہے، مگر یہ پہلی دفعہ آج انیشیٹ ہوا ہے کہ بچوں کو ککڈ میل اسکول میں پرووائڈ کی جائے. اس سے بہت سے فوائد ہوں گے. وہ ہماری مائیں بہنیں گھروں میں جو بچے کے کھانا پکانے میں اپنا وقت صرف کرتی ہے یا اس کو کھانا دینے کی وجہ سے کسی کام پہ نہیں جا سکتی، یا ان کے گھر میں اتنے وسائل نہیں ہیں کہ سارے بچوں کو صبح کا ناشتہ بھی کروا سکیں اور کھانا بھی کھلا سکیں، تو یہ ان کا برڈن بھی شیئر ہوگا. میل نیوٹریشن کے، غذائیت کے جو ایشو ہیں وہ بھی اس سے حل ہوں گے. اور دوسرا سب سے بڑا کہ اس سے اسکول آنے اور ریٹینشن میں اور انرولمنٹ میں ہمیں سپورٹ ملے گی. تو میں سمجھتا ہوں کسی زمانے میں مجھے یاد ہے WFP نے، ورلڈ فوڈ پروگرام نے ہمارے علاقے میں عمرکوٹ اور گھر کے علاقے میں انہوں نے گندم دینا شروع کی تھی کہ بچوں کو اسکول میں کہ ان کو گندم دینے کی ایک انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا تھا. ہوا یہ کہ ہمارے سنگل کلاس روم جو اسکولز تھی وہ بھر گئی، جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے. میں اس زمانے میں اپنے علاقے میں WFP کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی، ان کو سپورٹ بھی کرتے تھے، تو میں نے دیکھا کہ اسکول میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک عالم ہے ہمارے معاشرے کا کہ اب ایسے تو سب سے زیادہ بھوک علم کی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ بھوک پیاس جو ہے وہ علم کی ہونی چاہیے. مگر بدقسمتی سے ہم نے بولا کہ 42%
فیصد جو لوگ ہیں وہ غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے زندگی کی سب سے حسناک چیز جو ہے وہ نوالا ہے گندم کا، جو اس کے پیٹ میں جائے، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوش ہے گندم کو جلا دو۔ اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو ان بچوں کو کم از کم کھانا دے سکتے ہیں۔ ملیر سے اسٹارٹ کیا ہے، اور اس کو میں چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو زیادہ غربت والے جو علاقے ہیں، ہمارے سندھ کے مختلف اضلاع، اس کی میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں پک اینڈ چوز ہو، مگر اس میں یہ ہو کہ آگے فردر اس کو ہم جب ایکسٹینشن دیں، توسیع دیں اس پروگرام کو، تو ان اضلاع میں بھی ہم جائیں جہاں پہ غربت زیادہ ہے، غریب زیادہ بستے ہیں، ان کے بچوں کو بھی سپورٹ ہو۔ تو شاید لون صاحب آئے وارملی بھائی جان آپ کو 10 دفعہ سمجھا دیا، لائیو ہو رہا ہے یار۔ with the core of my heart, I welcome you for joining us for this noble cause، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو اور آگے کرنے کے لیے my doors are always open۔ اور میں اس حوالے سے ہمارے عملدار بھی یہاں پہ موجود ہیں، میں کہوں گا کہ اس کو فلی سپورٹ کریں آپ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیوروکریٹک جو ہرڈلس ہیں، جو اس میں یہ کہیں ہمارا پروگرام متاثر نہ ہو۔ اور ڈاکٹر فوزیہ اس کو مانیٹر کریں گی، پورے پروگرام کو فیسلیٹیٹ کریں گی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مکمل طور پہ، اور یہ جیسے آگے انیشیٹ ہوگا، جیسے یہ پورا چلے گا، تو میں اس کو اپنے طور پہ بھی مانیٹر کرتا رہوں گا۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور آئندہ میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ باتیں میں نے پہلے ایک بڑی خوشی کے ساتھ میں آیا تھا، مگر مجھے دکھ کے ساتھ وہ چیزیں کہنی پڑی کہ ان پہ عمل کیا جائے گا، اور اس کو ایس او پیز میں شامل کیا جائے گا کہ بچوں کے ہاتھ میں ہم کتاب دیں، بچوں کے ہاتھ میں ہم کاپیاں دیں، علم کی کتاب ہو، ان کے ہاتھ میں میرے جیسے ان پڑھ لوگوں کے پھول نچھاور کرنے کے لیے پھول کی پتیوں کی ٹوکریاں نہ دیں۔ اس کو اسٹاپ کریں۔ میں شکر گزار ہوں شاہد صاحب، آئی ایم ریئلی گلیڈ ٹو بی ہیئر، اینڈ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ یہ بچیاں میں دیکھتا ہوں جس طرح تالیاں بجا رہی ہیں، ان کے ہاتھ تالیوں کے لیے اچھے لگتے ہیں نا، جیسے بیٹھ کے اچھی بات لگے تو تالیاں بجائیں۔ آپ نے کہاں کھڑا کر دیا ان کو؟ تھینک یو ویری مچ۔